بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، آخری آیت سورہ بقرہ کی، جو انسان کی پریشانیوں، جو انسان کی مشکلات کے بارے میں بتاتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی کی وسعت، کسی کیپیسٹی، کسی انسان کی کیپیسٹی برداشت کرنے کی قوت سے زیادہ کسی کا امتحان نہیں لیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، یعنی جو اس نے کیا ہے۔ اب اکثر ہم لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی جو ہم نے کیا ہے زندگی میں، اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کی سزا ہمیں زندگی میں ملے گی، اور ایک پریشانیوں کے روپ میں، مشکلات کی شکل میں وہ چیز ہمیں ملے گی ضرور، جو ہمارے اعمال نے آگے بھیجا ہے۔ بہت سے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کے ایپیسوڈ میں میں اس کو بیان فرماؤں گا، اور بات کو آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اس کو پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، زیادہ تک لوگوں تک پہنچائیں پیغام۔ ذاکر فیضی رضا۔ یعنی اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ، کسی کی کیپیسٹی سے زیادہ امتحان نہیں لیتا ہے۔ اس کی جتنی بھی برداشت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو سختی میں ڈالتا ہے، اتنا ہی اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے، اور اس کا امتحان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے ہمارے ہاتھوں نے جو کام کی انجام دی ہے، مثلاً گناہ، کوتاہیاں، لغزشیں ہوئی ہیں، اس کی سزا وہ دیتا ہے۔ پھر اللہ سے دعائیہ کلمات اس میں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا من نسینا واخطانا، یعنی ہم سے جو خطائیں ہو گئیں، ہم سے لغزشیں ہو گئیں، ہم سے گناہ جو ہو گئے ہیں، اس کا بھار، اس کی بوجھ ہم پر نہ ڈال، جیسے تو نے من قبل، یعنی دوسرے لوگوں پر پہلے ڈالا۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، 286 نمبر میں۔ اب یہاں پہ میں اپنی بات کو، گفتگو کو آغاز کرتا ہوں۔ اکثر زندگی میں ہماری مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جادو ٹونے ٹوٹکے والے پنڈت مولویوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ مزاروں کے بعد میں وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیمبو لے لو، ہری مرچیں، پودینہ، دھنیا لے لو، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ یعنی ہم بھٹک جاتے ہیں، قرآن سے رہنمائی نہیں ہوتی، قرآن کا علم ہمارے پاس میں نہیں ہوتا ہے، اور ہم دعا تعویذ گھنٹوں والوں کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ یہ پریشانی ہمارے پاس۔ لیکن قرآن کا خلاصہ ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے پر آئی ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو، تمہاری بدعمالیاں ہیں۔ انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو دیکھے کہ اس نے کیا کام انجام دیے ہیں، کیا اس نے گناہ انجام دیے، اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ بھائی کبھی وہ 15 کا ہوا ہوگا، کبھی وہ 16 کا ہوا ہوگا، کبھی وہ 17 کا ہوا ہوگا، کیسے اس نے زندگی کاٹی۔ جب اس کے پر مصیبت، جب اس کے پر بلا کوئی نازل ہو تو اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میں اتنا بڑا تھا تو میں نے یہ گناہ کیا، جب میں اتنا ہوا تو میں نے یہ گناہ کیا۔ ان گناہوں کی توبہ کرے۔ جب وہ گناہوں کی توبہ کرے گا تو اللہ کو توبہ کو معاف کرے گا، اور اس کی پھر دعا اس کی قبول کرے گا، اور اس کی پریشانیوں کو، اس کی سختیوں کو، اس کی دشواریوں کو دور فرمائے گا۔ یہ ہے قرآن کا فارمولہ مشکلات، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے۔ اور کسی کے اوپر بھی کوئی اگر پریشانی ہو تو اس کو آدمی یاد کرے، اور انشاءاللہ دیکھے گا کہ آج پریشانی ہے، کل ان مع العسر یسرا فان مع العسر، بے شک پریشانیوں کے بعد، سختیوں کے بعد آسانیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں۔ تو آج پریشانی برداشت کر لیں، نہ جانے کل کا کتنا اچھا دن ہوگا۔ آپ اب یاد کریں گے کہ ارے وہ دن جو میرے گزرے تھے وہ کتنے خراب دن تھے، آج کا دن میرا بہتر ہے۔ اللہ کی رسی کو تھامے رہیں، اللہ کے لو لگائے رہیں، اہل بیت نبوت کا دامن تھامے رہیں۔ یہ جو پیچھے ہمیں دکھ رہی ہے روضے کربلا، درگاہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے گنبد کے نیچے آ کے دعائیں کریں۔ اپنے گناہوں کی سب سے پہلے دعا نہ مانگیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں کہ مولا میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، جس کی فلسروپ، جس کے عوض میں مجھے آج یہ بلا نازل ہوئی ہے میرے پر سزا کے طور میں۔ لہٰذا مولا آپ دعا کر دی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا دست دعا طلب کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ رد نہیں ہوگی، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا مولا کے گنبد کے سائے میں۔ اور پھر آپ کی دیکھی کیسے مشکلات ہوتی ہے۔ تو میرا گزارش ہے کہ یہ دعا تعویذ ٹوٹکے پنڈتوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں اتنا کمال ہوتا تو یہ اپنے سونے کے محل تعمیر کرتے ہیں۔ بھائی مجھے کوئی پیسہ ملے گا، کہیں سے میرے پاس میں ایسے وظیفے آئیں گے جس سے میں دوسروں کی مشکلات
حاصل کروں تو میں سونے کے پہاڑ بناؤں گا، اپنا محل بناؤں گا، اس میں بہت سے عمارتیں شاہی عالیشان. یہ تھوڑی نہیں ہے کہ جھوپڑ پٹی ٹاٹ بوریے پہ بیٹھ کے لوگوں سے 150 روپے لوں گا، ان کو گنڈے دوں گا. عقل کھولیے، بیدار ہوئیے، عقل کو ٹھکانے لگائیے. اگر ٹوٹکے والوں میں اتنی صلاحیت ہوتی تو اپنے محل تعمیر کرتے. 10 کروڑ کی کار سے میرے پاس پیسہ آئے گا، میں 10 کروڑ کی کار لوں گا، میں 10 کروڑ کا بنگلہ لوں گا. اگر میرے پاس کوئی ایسا وظیفہ آ جائے کہ جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں. تو یہ گنڈے گنڈے تعویذ ٹوٹکے جادو ٹونے والے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اپنے حالات صحیح کر لیں. یہ گمراہ کر رہے ہیں، یہ شیطان ہیں، ابلیس ہیں. ان کے پاس نہ جائیں. اور میں نے مشکلات پریشانیوں کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کے گناہوں کی سبب سے یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اگر مصیبت سے نجات پانی ہے تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں. اللہ کو تواب الرحیم غفور الرحیم پائیں گے. اللہ توبہ قبول کرے گا. توبہ کے متعلق نئے ایپیسوڈ میں ویڈیو میں باتیں بیان کروں گا کہ توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے. تو پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ذاکر فیضی رضا.